بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایک کام ایسا ہے جسے اللہ رب العزت بھی کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندے اور باقی مخلوق بھی کرتی ہے، یعنی صرف ایک کام میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ہے درود شریف۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت بہت ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی لغت میں صدر سینے کو کہتے ہیں اور سینے کی اہمیت دل کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے، اور دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہدایت و گمراہی، عقل و شعور اور اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بات سینے اور دل کی ہے، اس لیے ایک بار پھر یاد کرواتے ہیں۔ عربی میں صدر سینے کو کہتے ہیں اور سینے کی اہمیت دل کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور انسانی وجود میں سب سے اہم قلب یعنی دل ہے۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہدایت و گمراہی، عقل و شعور، اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے قائم کیا ہے۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، آگاہ رہو وہ دل ہے۔ قرآن مجید کے مطابق معنوی لحاظ سے دل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہدایت یافتہ دل اور روشن و منور دل۔ ایک آیت کا ترجمہ، پس جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ اور نمبر 2، وہ غافل و تاریک دل، اس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سماعت فرمائیں، تباہی ہے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا ذکر کرنا پسند فرماتا ہے؟ یاد رہے، اس کا جواب سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ نہایت عاجزی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور کرنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو، آج وہ آیت نازل ہوئی جو دنیا اور ما فیہا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ روایت ہے کہ جب اس بابرکت عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھر محفل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ثنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا مطلب دعائے خیر، اور امت کی طرف سے اس کا مطلب درود شریف، دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ مذکورہ والا آیت 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، قدامت و درود، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے اور جب سے فرشتے ہیں، اتنا ہی درود شریف بھی قدیم ہے، کیونکہ وہ تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں کہ وہ 2 قد و قامت درود، یعنی اللہ تعالیٰ جو لامحدود ہے اس کی طرف سے درود شریف کی معنویت بھی لامحدود ہوگی۔ فرشتوں کے درود کی مقدار اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کسی کے بس کی بات نہیں، بس اتنا یاد رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے صرف فرشتوں کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوق کا۔ نمبر 3، مداومت درود، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کا عمل اب تک جاری رہے گا۔ درود شریف زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ یہ مخصوص زمانے یا مخصوص وقت کی بجائے ہر زمانے اور ہر وقت میں پڑھا جانے والا عمل ہے۔
کائنات کے درہم برہم ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ مذکورہ بالا آیت کے مطابق سنت علیہ اور سنت ملائکہ کے عمل کو عظمت اور رفعت شان بیان کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کو اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، درود شریف بھیجو اور سلام بھیجو، خوب عاجزی کے ساتھ۔ دنیا میں دن رات کے ہر لمحہ میں اذان اور نماز جاری ہے، اور کوئی نماز کوئی اذان ایسی نہیں ہے جس میں ذکر الہی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک مثال ہے جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب آخر میں درود شریف کی فضیلت پر 2-3 احادیث سنا کر اجازت چاہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ میں نے حضور سید المرسلین کو یہ فرماتے سنا، مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، تمہارا درود شریف بھی مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں بھی ہو۔ الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو درود شریف کی تلقین و ترغیب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک اور احسان عظیم، اس طرح درود شریف بھیج کر ہم سنت الہیہ اور سنت ملائکہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ واحد مشترکہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ مومنین کو بھی شامل کیا ہے۔ عام مسلمان بھی اگر قرآن پاک ترجمے سے پڑھے تو اسے معلوم ہوگا نماز پڑھنے کا حکم بار بار آیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم آیا ہے، لیکن کسی عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے اے ایمان والو تم بھی کرو۔ سوائے درود شریف پڑھنے کے اس لیے اسے وظیفہ خداوندی کہا جاتا ہے۔ زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے، اچھی نیت کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، تو آئیے زندگی میں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، اور ہم سب کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں اور روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔